لب جوہر سے نکلنے لگیں نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اخلاقی اصلاح کی، اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری رکھے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سہمن کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا، اور آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی اصلاحی کام صرف 7 تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ تحفۃ الکرام کی دوسری روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ داؤد کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے وہاں گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے اور وہاں گئے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی ہو۔ منگ پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر کان حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے، اس کے بعد ہی اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک ٹندھ غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلے کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سفر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی اور تاج الدین تریل سے بھی ملاقاتیں کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے اپنی تصنیف حدیقۃ الاولیاء میں حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت پیر پٹا رحمت اللہ علیہ کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے۔ شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل ماوائے گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور باحق در حضور، مخفی از چشمہ چون درودائے نوید، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز آ شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشیوخ صدر الدین شیخ زکریا بہاؤالدین، از صفائی باطن و نور ضمیر، یا فتندہ اہل دل را گوشائے گیر، شیخ پتہ از سر صدق و یقین، شیخ مرید شیخ زکریا امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے۔
جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا رحمۃ اللہ علیہ صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے، اور ان سے مل کر ان کو روحانی فیض اور حقیقی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ سید تم سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم، ابھی 60 سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر حضرت بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے ہی بہت رنجیدہ تھے، ملعول تھے، مگر وقت معلوم کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ چند روز کے بعد ہی حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک ثانیہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کر لینا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر و مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھی، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل نہیں تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر مکران کے راستے سندھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اجمیر شریف میں 40 دن قیام کیا۔ اسی دوران خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پاک پر مراقبہ کیا، روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اجمیر شریف کے بعد حضرت لال شہباز قلندر دلی تشریف لے گئے۔ یہاں پر سب سے پہلے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے مزار پر حاضری دی، مراقبہ کیا۔ قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی نے آپ کو بے شمار فیوز و برکات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت بو علی قلندر کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے پانی پت روانہ ہو گئے۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرصہ دراز تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقہ کے بہت سے اسرار و رموز ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کیا تو ایک دن انہوں نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے سے بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندروں کی ضرورت ہے، وہاں لوگوں کو تمہاری رہنمائی رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر ہے تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا۔ عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور ہنوز، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا، ریاضت و عبادات میں مشغول رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی، بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے
مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان روانہ ہو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بابا ابراہیم سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی، بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے وطن مروان سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا امام رضا کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ پھر عراق تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک پر حاضری دی، قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہاں پر حاضری کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ خواب میں حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما ہوئے اور آپ کو بغداد سے مکہ و معظمہ اللہ کے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر اسی وقت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد سے حجاز تک آپ نے باپیادہ سفر کیا اور راستے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر میں یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں ہی سرخ لباس پہنا کرتے تھے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر عرصہ دراز تک مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ان مقامات مقدسہ پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر بخارا تشریف لے گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ دونوں بزرگ جب بخارا میں داخل ہوئے تو سرحد کے محافظ سپاہیوں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے فرمایا، ہم سید ہیں اور بخارا کے علماء کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی دونوں بزرگوں کو حاکم بخارا کے دربار میں لے گئے۔ حاکم بخارا نے آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سید زادے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر سید زادے بہت ہی کم ہیں۔ کسی شخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اسی دوران لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ حاکم بخارا نے کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ سید کو آگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر تم لوگ آگ سے بھڑکتے ہوئے علاؤں میں سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ تم دونوں سید زادے ہو۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اے حاکم بخارا، تم آگ بھڑکاؤ، یہ سید زادے اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ الغرض حاکم بخارا کے حکم پر آگ روشن کر دی گئی۔ پھر جب آگ کے شعلے پوری شدت کے ساتھ بھڑکنے لگے تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہجوم نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حاکم بخارا کے ساتھ ساتھ دیگر حاضرین کو بھی یقین تھا کہ آگ کے سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو جلا کر خاکستر کر دیں گے، مگر اس وقت بخارا کے باشندوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو آگ کے درمیان بالکل محفوظ پایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جلال الدین سرخ بخاری زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ حاکم بخارا نے برسر عام حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے معافی مانگی، اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔
حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ شہباز تم ہی ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے: سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلائے معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ولادت باسعادت، کس طرح تصور میں وہ جانے حیا آئے، تصویر کھینچے کہ کیسے اس برق مجسم کی۔ لب تاریخ سندھ کے مورخ خداداد خان کے مطابق لال شہباز قلندر کی ولادت کا قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت کبیر نے خواب میں دیکھا کہ نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات اور سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوتا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: مجھے ان سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر کچھ دیر تک خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا: جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا۔ آپ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن میں اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ ہوئی تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سید کبیر نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: والد بزرگوار، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر نے بچے کی بات سن کر اپنا پھر وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس سے کہا: دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پھر غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ عز و جل کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا: سیدی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حضرت سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے: قدرت چاہتی ہے آپ شادی کریں، وہ بچہ آپ کا ہی ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ حضرت کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بزرگ آپ کو حیران دیکھ کر بولے: آپ کو حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ حضرت سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت ہرات کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک رات خواب میں دیکھا کہ اسے خواب میں ہدایت کی گئی ہے وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دے۔ الغرض سے شادی ہو گئی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کی بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کی ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے: حضرت لال شہباز قلندر جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے فرمایا: میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کی مخلوق کا برگزیدہ اور مشہور قلندر ہوگا، اور اس کی ذات سے اللہ بے شمار گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔
چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور یہ یقین کر لیا کہ میرا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کے دین کا خیر خواہ ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو ایک دن آپ کے والد بزرگوار نے غور سے اپنے بیٹے کے نقوش دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی صورت ہو بہو اس بچے سے ملتی تھی جسے آپ نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر نامی سندھی کے مصنف حکیم فتح محمد سیوانی کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال ذیل کے مصروں سے بخوبی عیاں ہے۔ بدر کن رنج از فلک کرامت، سن عمرش ولی اللہ وفاتش، سروش غیب می گوید برحمت، 650 ہجری تاریخ وفات۔ اس کے مطابق سن ولادت 538 ہجری نکلتا ہے، جبکہ لب تاریخ سندھ کے مطابق 573 بمطابق 1177 عیسوی ہے۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہوتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیرا ہوا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوا، جس کی ذوفشانی سے آج 7 شریف منور اور تابع ہے۔ جس نام کے صدقے میں ملی دولت کونین، وہ نام میرے صلی علی ورد زبان ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا رجحان بچپن ہی سے دینی علوم کی طرف تھا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر بے پناہ محنت بھی کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک ابھی چند برس تھی، والدین نے آپ کو گاؤں کی مسجد میں ابتدائی دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اس لیے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کا حافظہ تیز تھا، اس لیے آپ نے 7 برس کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا، اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ علاوہ ازیں 6 برس کی عمر میں ہی آپ دین کے چیدہ مسائل، نماز، روزہ، طہارت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرصہ کے دوران ابتدائی علوم کے علاوہ عربی، فارسی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ اس زمانہ کے نامور لوگ اسے خداداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی زمانہ سے ہی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ دل میں ہے عشق تو آنکھوں میں نشہ، سر میں ہے سرور، گھر کے آنگن کی مہک گھر کے در و بام میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شہرت کا عالم تھا کہ آپ جب ملتان تشریف لائے تو اس زمانہ میں وہاں کا حاکم دلی کے حاکم غیاث الدین بلبن کا بیٹا سلطان محمد تھا، جو عالموں، عارفوں، عابدوں کا معتقد قدردان تھا۔ جب اس نے آپ کی آمد کی خبر سنی، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ سے ملتان میں قیام کی درخواست کی۔ اس سے بیشتر اس نے حضرت شیخ سعدی شیرازی کو ملتان آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہ آ سکے۔ معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ غیاث الدین بلبن 683 ہجری بمطابق 1285 میں مغلوں سے لڑائی کے دوران مارا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان محمد کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے سے ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ ملتان میں حضرت لال شہباز قلندر کے قیام کے دوران غیاث الدین نے سماع کی ایک عربی محفل کا اہتمام کیا۔ اس محفل میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ اس محفل میں حضرت لال شہباز قلندر، حضرت صدر الدین عارف،
دونوں ہی عالم واجد میں رقص کرنے لگے۔ خود حاکم ملتان کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے حضرت لال شہباز قلندر عربی زبان کے بھی ماہر تھے، جس کی وجہ سے عربی عبارت کے سرور کی روح تک جا پہنچے، اور جہاں تک فارسی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی دسترس اور رسائی کا اندازہ آپ کے فارسی کلام سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑے عالم تھے، لسانیات اور صرف و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ 1852 میں صرف و نحو کی جو کتب مروج تھی، مثلا میزان الصرف اور صرف صغیر، وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ہی منسوب تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں رب العزت سے ملنے کے شوق میں موت کو محبوب سمجھتا ہوں، مرض کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس سے گناہ دور ہوتے ہیں، فقراء اور مساکین کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس کی بدولت میں اللہ رب العزت کے سامنے متواضع رہوں گا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مال و دولت کو مکروہ سمجھتا ہوں اور تونگری کا دشمن ہوں، جس طرح کسی پلید اور نجس شے کو آدمی مکروہ سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے، اور فقر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم کے بیشتر صحابہ کرام اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں کئی مشہور بزرگ اسی مسلک سے وابستہ رہے، جس میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت شرف الدین بو علی قلندر، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت سرمد شہید کے نام نمایاں ہیں۔ قلندریہ سلسلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں کتب سیر یکسر خاموش ہیں، البتہ حضرت رابعہ بصری کو پہلا قلندر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شرف الدین بو علی قلندر اور لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا نام بھی قلندروں کی فہرست میں نمایاں ہے۔ ان حضرات کے علاوہ حضرت شاہ حیدر قلندر، حضرت شمس تبریزی، حضرت شاہ حسین بلخی، حضرت رومی اور ان کے پیروکار، حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت حافظ شیرازی، غوث علی شاہ اور حضرت اسحاق مغربی کا نام بھی قلندری سلسلہ میں نمایاں ہے۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ امر ہے کہ تصوف کے دیگر سلاسل کی مانند قلندری سلسلہ کیا ہے۔ بعض اوقات بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ ملامتیہ ہیں جو بظاہر شرعی امور کے خلاف نظر آتے ہیں، مگر باطنی طور پر مکیولان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ صاحب میرۃ الاسرار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ قلندریہ چند سلسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے جو مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مشرب قلندریہ سے منسوب کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندریہ سلسلہ کی بنیاد اس سلسلہ کو حضرت رومی کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، قطب الاوقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت ہوئے، ان کے مرید ہوئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ خرقہ ملنے کے بعد کانپور تشریف لے گئے، جہاں حضرت نجم الدین قلندر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر بھی قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار قلندری سلسلہ کے نامور بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ شیخ الشیوخ والعالم حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نامور خلیفہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی بھی قلندری مشروب رکھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی قلندری مشروب سے تعلق رکھتے تھے اور مجرد علاوہ ازیں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز حضرت میر سید محمد مکی بھی قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندری سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور بزرگ کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کے علاوہ حضرت شاہ حسین کا نام بھی نمایاں ہے۔ قلندری طریقت میں
قلبی اعمال پر زور دیا جاتا ہے اور ہمہ وقت مشغول بحق رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیوں؟ جزو بن گیا ہے رنگ سرخ میری قلندر کا، جزو حرف لا الہ اور مظہر پرتو لا الہ کا۔ سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جسے لال بدخشاں کی مائع ارغوانی سے منسوب کیا گیا ہے اور اس کو رب و فیاض و عز و جل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاء گل سرخ خون شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے کربلا کی مٹی کی سرخی اور خون رنگ کا امتزاج دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندلس کے الحمرا کی پہچان بنا، سلطان عثمانیہ کی داستان حیات بنا۔ اسی رنگ کی تراکیب اقبال نے گل لالہ سے منسوب کر کے اندلس کی شان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دور جدید کے مزاروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اسی کو موجودہ دور میں کمیونزم کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے، اس رنگ کی حقیقت رمزیت کو جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں اور کسی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق و رائج بھی کہا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیشتر زیب تن فرمایا ہے۔ واللہ عالم۔ شمائل ترمذی میں مذکور ہے کہ اس رنگ کے شرف کا یہ عالم رہا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہی رنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا واضح مظہر نظر آتا ہے اور اس وقت یہ مظہر جلالی کا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جس صحابی رسول کو متجر قرار دیا گیا تھا اور سراہا جاتا ہے، اس کے سر پر بطور نشان مجاہد سرخ رومال باندھ دیا گیا تھا اور جس پر اس صحابی رسول کو فخر و غرور حاصل ہوا تھا۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے میدان کربلا کو سرخی شہداء سے روشن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جمالیت الہی قرار دے کر اور تصوف کا ایک جزو لازم قرار دیا۔ سرخ رنگ کی رمزیت یہ ہے کہ جذبہ کا رنگ ہے، موجودہ لمحہ کا رنگ ہے، غلبہ الہی کا رنگ ہے، مجاہد کا رنگ ہے، شہید کا رنگ ہے، بحثیت کل مولا کل فخر عالمین سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا رنگ ہے جس سے فقر و قلندر کی راہیں ہموار ہوئیں۔ یہی وہ رنگ ہے جو مدینہ نجف کی خاک کا سرم حیات بنا۔ اسی رنگ نے کفر ہاتھ کے منجدار میں طوفان برپا کر کے کشتی و ایمان کو قوت استقامت بخشی اور وہ دوستان محبت الہی کو رقم تراز کیا۔ اس لیے تصوف میں بالعموم اور سلسلہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبوں کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی رمزیت کے دائرہ میں پرکھ کر ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کر معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا اور یہی سرخ رنگ قلندر کی پہچان بنا سرمایہ حیات قرار پایا۔ ہر قلندر کو ذیل کے اصولوں کا پابند ہونا ضروری ہے۔ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور کائناتی نظام میں اس کی تعیناتی کا یقین کرنا، تمام آسمانی کتب پر صدق کے دل سے ایمان لانا اور ان میں بیان کیے گئے احکامات کو درست تصور کرنا، اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو سچا ماننا، روز محشر پر ایمان رکھنا، سزا اور جزا اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرنا، قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب تسلیم کرنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل تسلیم کرنا۔ حضرت شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں، قلندر کے بیاد در عبادت، قلندر کے بگنجد در اشارت۔ قلندر ایک خاص اصلاح ہے۔ قلندر ایک طبقہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص مذاق
اور ایک خاص رنگ و نسبت سے مشرف ہوتا ہے، جس میں اولیاء اللہ کو ہر وقت حق تعالی شانی کے ساتھ ایک خاص کیفیت استقراری نصیب ہوتی ہے، اور ان کے سر پر ہر وقت نسبت کا گویا ایک پہاڑ رہتا ہے۔ قلب ایک لمحہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور اس کی شان سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی مذاق کا نام مذاق قلندری ہے۔ بہرحال قلندر کو جاننے کے لیے ایک فہم صحیح اور ذہنی فکر و عمل کی ضرورت ہے، اور جس نے اس کو جان لیا وہ اسی کا ہو رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس پیغام کو جاننے کا نام ہی قلندری بن جاتا ہے۔ جام مہر علی ز درستم بعد از جام خود ہستم کر اندر قلندری بستم از دل پاک حیدری ہستم حیدری قلندرم ہستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ اور جب یہ جذبہ فزوں ہو کر قلندر کا اعمال نامہ بن جاتا ہے، پھر بقول ڈاکٹر علامہ اقبال دبدبائے قلندری تن تنائے سکندری ہما جذبہ کلیم اے ہما سحر سامری، اور پھر اسی کی بدولت قلندر روحانی فتوحات اس طرح حاصل کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے نامی گرامی بادشاہ کی پرہیبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اور بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال با نگاہ می کشد سیاہ می کشد ہما سالے و آتشی ہما جنگ داوری۔ قلندری نے ثقافت اسلامیہ میں ایسے فکری و روحی ادارہ کو ابھارا جس سے بے نفسی، بے لوث اظہار حق، بے پناہ قناعت جیسی عظیم و لازوال اقدار پروان چڑھتی ہیں، اور پھر خود قلندری کو محض ظواہر تک محدود نہیں رہنے دیا۔ ہمیں بھی نعمت جمعیت خاص عطا کر دے کہ تسکین پریشاں روزگار تیرا صدقہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا نام سید محمد عثمان ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد کبیر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سلسلہ نسب کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ 13ویں پشت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی کے القابات بے شمار ہیں۔ آپ کو دین اسلام کی خدمت اور صوفیاء کرام میں اعلیٰ مقام بے شمار القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ لال، سیف اللسان، قلندر، مہدی، شمس الدین، شہباز۔ لقب لال کی وجہ تسمیہ۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عموماً لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ آپ کے زمانہ کے ایک اور بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری بھی سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا خطاب ملا ہوا تھا۔ تاریخ سروری کے مطابق سیف اللسان کا لقب حضرت سید عثمان کو اس لیے ملا کہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ کہا اسی وقت پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت سید عثمان کو قلندر کا لفظ اس لیے ملا کہ آپ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ ہمہ وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بابا ابراہیم سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی، بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا امام رضا کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ پھر عراق تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک پر حاضری دی، قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہاں پر حاضری کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ خواب میں حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جلوہ
فرما ہوئے اور آپ کو بغداد سے مکہ و معظمہ اللہ کے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر اسی وقت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد سے حجاز تک آپ نے باپیادہ سفر کیا اور راستے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر میں یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں ہی سرخ لباس پہنا کرتے تھے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر عرصہ دراز تک مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ان مقامات مقدسہ پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر بخارا تشریف لے گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ دونوں بزرگ جب بخارا میں داخل ہوئے تو سرحد کے محافظ سپاہیوں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے فرمایا، ہم سید ہیں اور بخارا کے علماء کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی دونوں بزرگوں کو حاکم بخارا کے دربار میں لے گئے۔ حاکم بخارا نے آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سید زادے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر سید زادے بہت ہی کم ہیں۔ کسی شخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اسی دوران لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ حاکم بخارا نے کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ سید کو آگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر تم لوگ آگ سے بھڑکتے ہوئے علاؤں میں سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ تم دونوں سید زادے ہو۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اے حاکم بخارا، تم آگ بھڑکاؤ، یہ سید زادے اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ الغرض حاکم بخارا کے حکم پر آگ روشن کر دی گئی۔ پھر جب آگ کے شعلے پوری شدت کے ساتھ بھڑکنے لگے تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہجوم نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حاکم بخارا کے ساتھ ساتھ دیگر حاضرین کو بھی یقین تھا کہ آگ کے سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو جلا کر خاکستر کر دیں گے، مگر اس وقت بخارا کے باشندوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو آگ کے درمیان بالکل محفوظ پایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جلال الدین سرخ بخاری زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ حاکم بخارا نے برسر عام حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے معافی مانگی، اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شہباز تم ہی ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلائے معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔